آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جانور کو ذبح کرنے کا حکم یہ تمام آسمانی مذاہب میں موجود تھا. لیکن یہودیوں اور عیسائیوں کے جو مفکرین تھے، جس طرح آج ہمارے ہاں بھی بہت سے مفکرین پیدا ہو گئے ہیں، انہوں نے ایکچولی کر کے نا اصل میں قربانی کا جو فلسفہ تھا، ایکچولی مقصد تو یہ ہے کہ کسی کا گوشت کھا لے، تو ایکچولی اگر ہم کسی کے ساتھ تعاون کریں، ایکچولی آج کل بے روزگاری ہے، تو آپ دیکھیں ایک اتنا موٹا جانور، ایک 1.5-2 لاکھ کے جانور لانے سے بہتر ہے کہ کسی غریب کے منہ میں 2 نوالے رکھ دیں. تو کیوں نہیں؟ اور پھر جانور ذبح ہوتا ہے، خون، اور پھر جانور کو گرانا، اور پھر اچھے پڑھے لکھے لوگ وہ گائے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اچھے نہیں لگ رہے بالکل بھی، تو وہ یہ، اور پھر ان جانوروں کو کاٹنے میں کیا فائدہ ہے بھائی، اس سے گوشت مہنگا ہو جاتا ہے. تو یہ کرا کے اپنے دین اور مذہب، جیسے ہمارے یہاں غامدی صاحب، معذرت کے ساتھ، تو ہمارے یہاں ذرا لیٹ پیدا ہوئے ہیں، ان کے ہاں جلدی پیدا ہو گئے تھے. یعنی اس قسم کے جو مفکرین ہیں وہ تھوڑا سا ہمارے ہاں اب پیدا ہو رہے ہیں، اسپیڈ کے ساتھ ہو رہے ہیں. ان کے ہاں اس قسم کے مفکرین پہلے پیدا ہو چکے تھے. تو وہ دین اور مذہب کا کر دیا انہوں نے بیڑا غرق. ان کے علماء بھی اسی رو میں بہہ گئے، عوام کو خوش کرنا. عالم کی یہ کوشش نہیں ہونی چاہیے کہ پبلک کس طرف جا رہی ہے، بلکہ اس کو یہ کرنا چاہیے کہ پبلک کو اپنی طرف لے کر جائے، جس چیز کو وہ برحق سمجھتا ہے. عوام کی خوشی کا اعتبار اہل حق علماء نہیں کرتے. ہاں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ عوام کی مینٹل اپروچ سے ایک چیز اوپر کی ہوتی ہے، تو اس کو بیان کرنے میں خطرہ ہوتا ہے کہ یہ غلط استعمال نہ کر لیں اس کا، وہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو قربانی کا جو حکم ہے یہ تمام مذاہب میں، آج تورات پڑھیں آپ، بائبل پڑھیں، اس میں بھی جانور ذبح کرنے کا حکم ملتا ہے ہمیں. تو اس میں 2 انتہائیں پیدا ہوئی ہیں. غلو، تحریفیں ہوتی ہیں نا دین میں، تو علماء کا کام کیا ہوتا ہے کہ جہاں لوگ ایک طرف غلو کا شکار ہیں، حد سے تجاوز کر رہے ہیں، علماء وہیں پہ انہیں روک دیتے ہیں. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ سے کسی نے کہا نا کہ یہ مولوی اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہمیں بتائیں گے کہ قرآن و حدیث کا مطلب کیا ہے. تو یہ ٹھیکیدار کب سے بنے ہوئے ہیں؟ یہ آج کل علماء کو بہت طعنہ دیا جاتا ہے کہ ہم ان سے کیوں سیکھیں. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب جو بہت بڑے عالم تھے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد، انہوں نے فرمایا ٹھیکیدار نہ سمجھیں، چوکیدار ہی سمجھ لیں. ہم دین کے ٹھیکیدار نہیں، لیکن چوکیدار بہرحال ہیں. قرآن و سنت کے نام پہ کسی غلط چیز کو اندر آنے نہیں دیں گے، اسلام میں نہیں آنے دیں گے.